ایک ناقابل یقین کہانی۔ میں نے لائٹ آف کر کے زیرو کا بلب چلایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں عدت کی مدت گزار رہی تھی۔ میرے شوہر نیاز مل کی ڈیوٹی کے دوران بجلی کا شاک لگنے سے انتقال کر گئے تھے۔ میری شادی کو 9 سال تھا اور ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس، جنہیں میں اماں کہتی تھی، مجھے اپنے گھر لے آئیں کیونکہ اب میں مل کے کوارٹر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ساس کا مکان بھی بابا آدم کے زمانے کا تھا۔ شیر شاہی چھوٹی اینٹوں سے بنے کمرے، پرانے طرز کے جالے، محرابیں، خفیہ خانے۔ مکان کے ساتھ سب سے بڑی بدصورتی وہ کچی فصیل تھی جو کبھی شہر کے گرد حصار کی طرح تھی، مگر اب اس کے کہیں کہیں کچھ حصے رہ گئے تھے۔ یہ مٹی کے جڑے اونچے چٹانی تودے تھے جو جمے ہوئے تھے۔ اماں ساس بہت بوڑھی تھیں، بیمار رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے کے علاوہ ان کا کوئی اور سہارا بھی نہ تھا۔ ایک بیٹی تھی جو بیاہی ہوئی تھی اور وہاں سے دور رہتی تھی۔ کبھی کبھار آ جاتی تھی، البتہ اس کا 13-14 سالہ بیٹا، جسے سب کاکا کہتے تھے، اماں کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کا کام اب میں کر لیتی تھی۔ اماں اور کاکا بڑے کمرے میں سوتے تھے، میں دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ 2 کمروں کے علاوہ باورچی خانے کی کوٹری، اسٹور روم، غسل خانے اور بیت الخلاء تھے۔ دالان بھی 2 قسم کا تھا، اونچا اور پکا، ایک کچا اور نیچا۔ خیر، میں اپنے کمرے میں پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں یہ سنسان اور اندھیرا وقت تھا۔ مجھے دیوار کے پار سے، میرا مطلب ہے میرے کمرے کی بائیں دیوار کے پار سے، ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں نہ تو اماں کی تھی اور نہ ہی کاکے کی، وہ ان کے کمرے کی طرف سے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ادھر کوئی گھر ہوگا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ باریک سی واویلا کرتی ہوئی، منمناتی ہوئی آوازیں بدستور آتی رہیں۔ آوازوں سے تنگ آ کر میں اٹھ کر نیچے اتری۔ دیوار کے پاس کان لگا کر سنا تو وہ آواز مجھے زیادہ واضح سنائی دینے لگی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی عورت انتہائی دردناک انداز میں چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اچانک نہایت بھتی بھتی مردانہ آواز سنائی دی، یمنا یاشوکا، یمنا یاشوکا۔ آواز انتہائی مکروہ اور بھیانک تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ادھر کوئی فارسی عبرانی بولنے والے تو نہیں رہتے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ادھر تو کوئی مکان ہی نہیں ہے بلکہ فصیل کا حصہ ہے۔ یہ خیال آتے ہی خوف کے مارے میری تو جان نکل گئی۔ وہ زبان بھی اجنبی سی تھی اور آوازیں بھی۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گئی اور فوراً اپنے پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک آوازیں بھی بند ہو گئی اور ایک گمبھیر سناٹا چھا گیا۔ میں ننگے پاؤں دبے قدموں چلتی ہوئی پھر دیوار کے پاس گئی، مگر ادھر مکمل خاموشی تھی۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور دیر تک اس عجیب واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو کام کاج میں بھی اسی واقعے کا خیال آتا رہا، مگر میں نے اماں سے کوئی ذکر نہ کیا۔ ایک تو وہ اونچا سنتی تھی، دوسرے وہ یہاں ایک عمر سے رہ رہی تھی۔ اگر ایسا ویسا کوئی معاملہ ہوتا تو انہوں نے کبھی تو بتایا ہوتا۔ بہرحال وہ میرا وہم یا خواب تو تھا نہیں۔ آسمانی بلائیں اس زمین پر ہی رہتی ہیں، انسان بھی کبھی کبھی کچھ سن دیکھ لیتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ میں خود ہی کچھ پڑھا کر سویا کروں گی۔ میری عمر اب 34 سال تھی۔ اب میں ایسی بھی بچی نہ تھی کہ ڈر کو سر پر سوار کر لیتی۔ اگلی رات میں پلنگ پر لیٹی آوازوں کا انتظار کرتی رہی، مگر کچھ سنائی نہ دیا۔ تو پھر میں سو گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، اچھی خاصی سردی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے شروع سے ہی رات کو پانی پینے کی عادت ہے، تو میں نے میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی اونڈیلا کہ اچانک ایک دم مجھے دیوار کی دوسری طرف سے پھر کسی کے رونے کی دردناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عورت گریہ زاری کر رہی ہو۔ خوف سے تو میرے ہاتھ سے پانی ہی چھلک گیا۔ جب میں نے غور سے سنا تو واقعی کوئی عورت رو رہی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھی کہ دیوار کے قریب جاؤں، مگر خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد پھونکی اور اس کے بعد ہولے سے کہا، کون ہو تم؟ کوئی جواب نہ آیا تو میں ننگے پاؤں بائیں دیوار کے قریب گئی۔ دیوار کو ہاتھ لگا لگا کر ٹٹول کر دیکھتی رہی۔ وہ خاصی موٹی دیوار تھی جس کے پار کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ کان لگا دیا، مگر وہ دیوار میں نہیں بلکہ دیوار کے پار رو رہی تھی۔
اس سے کیا فرق پڑتا تھا، پار بھی تو فصیل ہی کی دیوار تھی۔ میں نے دیوار سے منہ لگا کر پوچھا، تم کون ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میرا دل تو زور سے دھڑکا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس نے میری آواز سن لی تھی اور میری موجودگی سے باخبر ہو گئی تھی۔ اگر ابھی یہاں سے دم سے کوئی روح آ کھڑی ہوئی تو مجھے اپنی ہمدردی کا مزہ آ جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے لپک کر کمرے کے دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ کھڑکیوں کی چٹکنیاں چیک کی، سب بند تھی۔ دروازے بند ہوتے یا کھلے، ماورائی مخلوق کو اس سے کیا بھلا فرق پڑتا تھا؟ اس وقت تو میرے دماغ میں یہ بات ہی نہ آئی۔ خیر میں واپس پلنگ پر آ بیٹھی۔ دھیرے دھیرے سسکیوں کی آوازیں پھر ابھرنے لگی، جیسے ہم غول مچاتی چڑیوں کو اڑائیں تو تھوڑی دیر مکمل سکوت رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شور ہو جاتا ہے۔ سسکیاں جاری تھی کہ اچانک شڑاپ شڑاپ کی آوازیں گونجی، جیسے کوئی کوڑے مار رہا ہو۔ میں نے ڈر کر ٹانگیں پلنگ پر سمیٹ لی اور سر تک چادر لپیٹ لی۔ شڑاپ، چیخیں، وویلا، پھر شڑاپ۔ میں نے کان بند کر لیے۔ ذرا دیر بعد کانوں سے انگلیاں نکال کر سنا تو جیسے کئی بھیڑوں کو گھڑے سے نکال دیا جائے اور وہ زوں زوں کرنے لگے۔ پھر یہ زوں زوں لمحہ بلمحہ اونچی ہوتی گئی۔ پھر ایک بلی کی مکرو سی کراہنے کی آواز آئی، جیسے بلی زخمی ہو۔ خون خوار جنگلی بلی کی گڑاہٹ اور پھر ہولناک سناٹا۔ اس سناٹے کے بعد رات بھر کوئی آواز نہ آئی، لیکن مجھے فجر کی اذانوں تک نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز میں نے باہر صحن میں پڑھی۔ نماز کے بعد وظیفہ کرتے ہوئے میں مکان ہی کو دیکھتی رہی۔ اماں اندر نماز پڑھ رہی تھی۔ وظیفہ مکمل کر کے میں بانس کی سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر گئی۔ کمروں کے پیچھے اماں کے کمرے کے آدھے حصے تک پیچھے والے پڑوسیوں کا مکان لگتا تھا اور میرے کمرے کے آدھے پچھلے حصے تک اور پورے بائیں دیوار کے ساتھ فصیل کی ٹیڑھی موٹی چٹان نما دیوار تھی۔ غالباً فصیل کے اندر راستے بھی ہوں گے، کیونکہ اس میں حملہ آوروں کو دیکھنے اور نشانہ لگانے کے لیے گول سوراخ تھے۔ یہ اوپر سے اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 2 چارپائیاں ساتھ ساتھ بچھائی جا سکتی تھیں اور اتنی اونچی تھی کہ ہمارے کمروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر سر اٹھا کر دیکھو تو 30 فٹ اوپر تھی۔ اس وقت صبح کاذب تھی۔ میں نے اوپر کو دیکھا، فصیل کے اوپر کالا سا موٹا بلا بیٹھا تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ میں تو ڈر کے نیچے اتر آئی۔ میں نے ناشتہ بناتے ہوئے اماں سے کہا کہ اماں یہ فصیل گرائی کیوں نہیں گئی تھی، یہ علاقہ تنگ ہو رہا ہے۔ تو اماں کہنے لگی، ارے یہ گرے کیسے، گرتی ہی نہیں، پکی پتھر ہے پتھر، دیکھنے میں کچھ مٹی لگتی ہے۔ کلہاڑے کسیاں ٹوٹ گئی اس کے اوپر اور تو اور ٹریکٹروں کے بلیڈ ٹوٹ گئے، مگر یہ فصیل نہ ٹوٹی۔ پھر کاکے نے چائے پیتے ہوئے کہا، آپ کو پتا ہے مامی، لوگ کہتے ہیں اس میں بادشاہ اور غدار شہزادی کی قبریں ہیں۔ ارے کون سا بادشاہ، اس علاقے میں کون سا بادشاہ رہا ہے، لوگ تو جاہل ہیں، میں نے کہا، اگرچہ میں خود اس بات سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ارے مامی، پرانے لوگ تو نوابوں کو بھی بادشاہ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہمارے مکانوں کے لیے خطرہ ہے، چور اوپر سے کودیں یا رسہ لٹکا کر ہماری چھتوں پر آ جائے تو پھر؟ پر مامی کودنا آسان نہیں ہے، اوپر نوکیلے پتھر ہیں، چڑھنا بھی آسان نہیں ہے، بہرحال کوشش کرے تو چڑھ بھی سکتے ہیں، کاکے نے اٹھتے ہوئے بولا اور اپنا بستہ اٹھا کر اسکول چلا گیا۔ اماں دوپہر کے لیے پالک بنانے لگی۔ میں کاکے کے سامنے ڈر یا خوف کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کام کاج سے فارغ ہو کر میں اماں سے بات کرنے جا رہی تھی کہ پاؤں میں فرش کی ابری ہوئی اینٹ سے ایسی ٹھوکر لگی کہ پاؤں کا انگوٹھا ہی مڑ گیا۔ شدید درد ہونے لگا۔ اماں نے اٹھ کر انگوٹھا سیدھا کیا، پھر انگوٹھے کو کس کر پٹی باندھی۔ اس ساری مصیبت اور تکلیف میں تو میں بات کرنا ہی بھول گئی۔ میں نے سوچا رات کو بات کر لوں گی اماں سے۔ رات کو ایک اور مصیبت ہو گئی۔ اماں کے لیے دودھ رکھا تھا کچن میں، کیونکہ وہ رات کو دودھ پینے کی عادی تھی، مگر شاید کسی بلی نے گرا دیا۔ اماں مجھ سے جھگڑنے لگی۔ میں نے لاکھ کہا اماں بلی نے گرایا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور اماں کہنے لگی کہ آج تک کبھی کمرے میں تو کیا صحن میں بھی بلی نہیں دیکھی، بلکہ میں تو اکثر گوشت بھی کھلا ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ آج کہاں سے بلی کا وقت آ گئی، اور وہ بھی کچن کے اندر رکھی پتیلی پر؟ تم نے جان بوجھ کر پتیلی الٹا دی ہوگی۔ پر اماں میں ایسا کیوں کروں گی، بلی نہیں تو چوہا ہوگا۔ خیر بے نتیجہ لڑائی ہوتی رہی ہم دونوں کے درمیان، اور پھر ہم اپنی اپنی جگہ ناراض ہو گئے اور اپنے کمروں میں آ کر لیٹ گئے۔
पहले तो जहर उसी झगड़े में उलझा रहा, फिर जैसे मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई, आखिर दूध खुद ब खुद कैसे गिर गया, और उसी वक्त क्यों गिरा जब मैं अम्मा से बात करने जा रही थी। सुबह के वक्त भी जब मैं अम्मा से बात करने जा रही थी तो मेरे पाँव में चोट लग गई। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये मुसीबतें तब से आना शुरू हुई हैं जब मैंने ऊपर जाकर झांका था और वो काला बिल्ला दिखा था। खैर, अब तो मेरी ये हालत हो गई थी कि रात के वक्त सूखे पत्ते के खड़कने से भी मेरा दिल लरस जाता था। जाने कितनी सूरतें पर डाली, आखिर नींद थी कि आ ही नहीं रही। रात को किसी न किसी पहर मेरी प्यास से आंख खुल गई। मैं पानी पीकर लेटी ही थी कि बिल्ली की गुर्राहट सुनाई दी। मैं तो कांप गई। खुद को बार बार तसल्ली दी कि बिल्ली होगी, मगर तसल्ली कैसे होती? गुर्राहट तो बाई दीवार के अंदर से आ रही थी। मैंने तो सर से पांव तक खेस लपेट लिया। कपड़ा लपेटने से आवाज थोड़ी बंद हो जाती है। इतनी मनहूस और डरावनी आवाजें थी जैसे कुएं के अंदर से आ रही हूँ। और फिर वही बारीक आवाज में रोना बैन करना शुरू हो गया। कभी तो मैं खौफ से बेहाल हो जाती और कभी हवास काबू में करके कुरान पाक की सूरतें तलावत करके गौर करने लगती कि ये चक्कर क्या है। यमुना यशु का इस नोहे के पस मंजर से डांटती हुई मकरू आवाज आई। फिर बिल्ला बुरी तरह गुर्राया जैसे मध्य मुकाबिल को चीर फाड़ डालेगा। फिर जैसे फरियाद और रहम मांगने की आवाजें, वक्फे वक्फे के बाद शराब शराब कोड़े बरसाने की आवाजें, जैसे बुलंद अमारत में आवाज गूंजती है। फिर धड़ 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 एक बगदड़ सी सुनाई दी। मिट्टी के बर्तन, सिल्वर के बर्तन टूटते टकराते चले गए। छन 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 जैसे पायल वाली हिरनी भाग रही हो, पुकार रही हो। मेरी कुव्वते बर्दाश्त जब जवाब दे गई तो मैं बौखला कर उठी और मुंह से जोर से निकल गया, या अल्लाह। मेरी आवाज क्या निकली, एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसकी वहशत से इंसान खुद ही पागल हो जाए। गोया हर आवाज साकत होकर आंख बन गई है और हर आंख मुझे घूर रही है। मेरे वजूद पर इस कदर भारी बोझ पड़ गया कि मैं हिल तक नहीं सकती थी, चारपाई से पाँव नहीं उतार सकती थी, मुंह से आवाज नहीं निकाल सकती थी। मैं सर से पांव तक ठंडे पसीने से शराबूर हो गई। जाने कैसे मुझे सूरह इखलास दिमाग में याद आई तो मैं दिमाग में ही उसे दोहराने लगी। फिर जैसे धीरे धीरे मेरे दिमाग की रगें खुली तो होश ठिकाने आए। मैं पढ़ते हुए उठी, जिस्म में हरकत पैदा हुई। मैंने लपक कर दरवाजा खोला। रात को सहन में टिमटिमाते बल्ब की रोशनी फैली रहती थी, मगर दरवाजा खोलते ही खूब अंधेरे ने आज मेरा इस्तकबाल किया। फिर भी मैं वापस कमरे में नहीं पलटी। अम्मा अम्मा जोर जोर से पुकारती हुई अम्मा के कमरे के दरवाजे पर जा गई। अम्मा कहाँ सुनने वाली थी, वो तो सुनती ही ऊंचा थी। मैं दरवाजा झंझोड़ रही थी कि काके नहीं मेरी आवाज सुनी तो जल्दी से दरवाजा खोला। मैं उसे धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ मामी, बाहर बिजली क्यों बंद है? मैं देखता हूँ अभी। वो बाहर निकलने लगा तो मैंने उसे अंदर खींचकर कुंडी चढ़ा दी। अम्मा भी जाग गई थी। क्या है, कौन आ क्या है? वो हड़बड़ाकर पलंग से उतरी। मैं सांसें दुरुस्त करते हुए कहने लगी, अम्मा वो उधर भूत प्रीत है। मत मारी गई है तुम्हारी, कुछ चोर चक्का होगा, तुम्हें भूत प्रीत नजर आ रहे हैं। अम्मा पाँव में चप्पल डालकर उठ खड़ी हुई। अम्मा मेरी बात तो सुन लो, मत जाओ बाहर। मेरे चेहरे पर खौफ के जो साए थे उन्होंने अम्मा को रुकने पर मजबूर कर दिया। अम्मा, जो मेरा कमरा है ना जिसमें मैं सोती हूँ, उसमें कोई भारी असर है। मैं फिर कुछ बात अम्मा को बता पाई और कुछ ना बता पाई। अम्मा ने सुनकर कहा, बेटिया मेरी तो उम्र गुजर गई है इस घर में, कभी कुछ ना देखा ना सुना, शुरू से ही कमरे में ही रही हूँ। वो स्टोर था अनाज का जहाँ तू रहती थी। हाँ, और जब तेरे शोहर की शादी मैं तुमसे करने लगी तो तुम दोनों के लिए मैंने उसे साफ किया था। वहम होगा तुम्हारा। अच्छा, अब रात भर कमरा खुला छोड़कर सो जाओ। अम्मा ने डंडा उठाया और काके को साथ लिया। सहन में अंधेरा देखकर अम्मा ने कहा, बल्ब किसने बंद किया? मैंने तो नहीं किया अम्मा। मैंने भी नहीं किया बेबे, काका बेख्तियार बोला। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि जरूर कोई बंदा आया है, अम्मा ने वसूख से कहा। अम्मा को कौन समझाता कि बाहर से तो कोई खटका हवा का भी नहीं था। खैर, अम्मा आगे, काका पीछे और मैं उन सबसे पीछे। हम सारे घर का चक्कर लगाकर दूसरे कमरे में पहुंचे। अम्मा ने मेरे पलंग के नीचे झांका, इधर उधर देखा, फिर दीवार से कान लगाया। कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। अब इधर सोगी या कमरा बंद कर दो? उधर कहाँ जगह है मेरे पास कमरे में। अच्छा चलो आज गुजारा कर लो, मगर रोज रोज तो मुश्किल है ना।
وہ کمرے کو باہر سے بند کر کے تالا لگاتے ہوئے کچھ سوچ کر بولی، ہائے ہائے مجھے تو خیال ہی نہ آیا اوپر کوٹھے پر نہ چھپ کر بیٹھا ہو کوئی۔ کاکا تو سیڑھی پر چڑھ اور جھانک، ایسی ایسوں سے تو نمٹ لینے کو میں ہی کافی ہوں، جاٹ کی بیٹی ہوں۔ اماں کا فرمانے شاہی سن کر کاکا مجھے ڈری ڈری نظروں سے دیکھنے لگا، مگر میں یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیں پریشان دیکھ کر اماں ایک دم بولی، آئے ہائے ان ٹانگوں میں دم ہوتا تو ابھی چڑھ جاتی، جیسے مقابلہ کرنے کا دم تو بہت تھا، مگر بانس کی سیڑھی ہے کیسے چڑھوں؟ اماں اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے بس کرو، دفع کرو، یہاں کیا مال رکھا ہے کوئی چوری کرنے کے لیے آئے گا، اندر چلو۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، ایسے کیسے چھوڑ کر اندر سو جاؤں، پھر تو مجھے نیند ہی نہیں آئے گی، شب دور نہیں ہوگا جب تک۔ اچھا تم پکڑو اسے، میں خود ہی چڑھتی ہوں، چاندنی رات ہے، کوئی ہوگا تو 4 زینے چڑھ کر ہی دکھ جائے گا۔ اماں نے اپنے بھاری بھرکم وجود کا پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ سیڑھی لرز گئی۔ کاکا بول اٹھا، مامی تم ہی چڑھ جاؤ، اماں گر جائے گی۔ میں نے جھنجھلا کر غصے میں بانس کی سیڑھی پر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں قدم رکھ کر چھت پر نظر دوڑائی۔ یوں تو خوف سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مگر میں تو غصے میں چڑھ گئی۔ کھلی چھت پر تو چادریں تھی، مگر فصیل کے سائے میں اندھیرا تھا۔ میں فصیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر ادھر ہی نگاہ کھینچی چلی گئی۔ فصیل کی بلندی پر چاند کی روشنی ہونا چاہیے تھی، مگر وہاں اندھیرا تھا۔ اس کے باوجود دیو ہیکل کالا بلا جس کی توے جتنی بڑی بڑی لال آنکھیں تھیں مجھے گھور رہا تھا۔ وہ اتنا لمبا، چوڑا اور بڑا تھا کہ فصیل کے اوپر نمایاں مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے چیخ ماری، میرا توازن بگڑا اور دھڑام سے نیچے جا گری۔ کاکے نے میری چیخ سن کر چلانا شروع کر دیا، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ اماں اور کاکا تو مجھے کھینچ کھینچ کر رہ گئے۔ شور شرابہ سن کر ساتھ والی مسجد سے مولوی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا، بہن کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کاکے نے انہیں اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے اوپر چادر ڈال کر مجھے اٹھوایا اور اندر پہنچایا۔ اماں نے میری روداد سنائی تو مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا۔ پانی پڑ کر قطرہ قطرہ کر کے میرے منہ میں ڈالا گیا۔ یہ سب باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی، جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اماں اور کاکے نے بتایا۔ خیر کوئی 1 گھنٹے کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو ہوش میں آ کر بھی میں حواس میں نہ تھی۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا چھوٹے بچے کی طرح اماں کی گود میں چھپ جاؤں۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے اپنی کمر کی ہڈی میں درد کا احساس ہوا، پھر تو یہ درد بڑھتا ہی چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی مجھے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اٹھا لے گئے۔ ایکس رے ہوا تو پتہ چلا کہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے، کئی ماہ تک بستر پر رہنا ہوگا۔ میں بھی اب اس گھر میں اور اس کمرے میں کسی قیمت پر لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اماں نے بار بار پوچھا، تو نے کیا دیکھا؟ میں بتانے لگتی تو یوں لگتا جیسے سر پر بھاری بوجھ آ بیٹھا ہو، کانوں میں وہی منحوس سسکیاں گونجنے لگتی۔ میں تو ہکلا کر رہ جاتی اور اپنی بات نہ بتا پاتی۔ میرے ماں باپ تو حیات تھے نہیں، ستیری ماں تھی جو مجھے رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ بڑے بھائی نے ساتھ دیا، مجھے ہسپتال میں دیکھنے آتے رہے اور وہی مجھے اپنے گھر بھی لے گئے ڈسچارج ہونے کے بعد۔ بھابھی ہماری ماموزادی تھی، میرے بچپن کی سہیلی تھی، سو اس لیے اس نے میرا خیال رکھا۔ میں 4 ماہ بعد بیٹھنے اور صحیح طریقے سے چلنے پھرنے کے قابل ہوئی۔ میں نے بھابھی کو پھر سب کچھ بتا دیا جو اس دن میرے ساتھ ہوا تھا۔ اسے بھی میری بات کا یقین نہ آتا تھا، وہ بھی پرانی فصیل کے اسی باقی ماندہ طوطے کو کئی بار دیکھ چکی تھی، اور وہ اماں سے بھی زیادہ جیدار اور بہادر عورت تھی۔ کہنے لگی کسی رات کو ہم دونوں فصیل پر جا کر دیکھیں گے، بلکہ اور بھی کئی عورتوں کو ساتھ لے لیں گے۔ بھابھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تو نہ جاؤں کبھی۔ خیر میری اماں ساس بھی مجھے دیکھنے آتی رہی۔ بھابھی نے پوچھا، اماں اس کمرے میں کبھی تم رات کو سوئی ہو؟ تو اماں نے کہا کہ نہیں، میں وہاں تو کبھی نہیں سوئی۔ ہاں تو اماں تمہاری بھی تو بہادری کے کافی قصے مشہور ہے نا، یہ بھی تمہاری ہی ضد تھی جس نے تمہاری بیچاری بہو کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اماں تلملا کر بولی، اول تو مجھے کسی دوسری جگہ پر نیند نہیں آتی، وہ تو میں سو کر دیکھ لوں گی، مگر میں تو اونچا سنتی ہوں، مجھے آوازیں کہاں کان میں پڑیں گی۔ سننے میں آیا تھا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، ہماری بہو نے تو دیواروں کو زبان دے دی۔ اماں خیر یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں طیش میں آ گئی۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گی تاکہ میری بات کا کوئی تو گواہ ہو، ورنہ میری ساس تو مجھے مفقود الحواس قرار دے دیں گی۔ مگر بھابھی اپنا گھر بار بال بچے چھوڑ کر میرے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ میں نے جب بھابھی سے یہ بات کی تو وہ میری جرأت بھری تبدیلی پر حیران رہ گئی۔
بچوں کو تو خیر نہیں لے جاؤں گی، البتہ یوں ہو سکتا ہے کہ امی جان کل پرسوں تک آنے والی ہیں، پھر موقع نکل آئے گا۔ بھائی کے گھر میں رہتے ہوئے میری عدت کی مدت ختم ہو چکی تھی، آنے جانے پر اب کوئی پابندی نہ تھی، طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ بھابھی اور میں ایک شام بھائی سے اجازت لے کر چل پڑے۔ بھائی کو اندر کی بات معلوم نہ تھی، بچے اپنی نانی جان کے پاس خوش رہتے تھے۔ میری ساس میرے آنے پر بہت خوش ہو گئی، اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے واپس جاؤں یا کہیں اور میرا نکاح ہو۔ میں بھابھی کو لے کر اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں اور بھابھی باتیں کرتے رہے۔ بھابھی بار بار اٹھ کر بائیں دیوار کو ٹھوک بجا کر دیکھ رہی تھی، پھر بولی، اس میں خزانہ پوشیدہ ہو سکتا ہے، اس دیوار کو اندر سے کھود کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیوار کے ساتھ فصیل ہے جس کے نہ ٹوٹنے کی کہانیاں تو تم سن چکی ہو نا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا، اس کے بعد ہم سونے کے لیے میں اور بھابھی کمرے میں آ گئے۔ کاکا کہنے لگا، مامی دھیان کرنا پھر نہ کچھ ہو جائے۔ میری بھابھی سینے پر ہاتھ مار کر بولی، تو فکر ہی نہ کر، یہ تیری آنٹی بڑی جگر والی ہے۔ ہم دونوں رات کو کافی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، زیادہ تر میں اپنے شوہر مرحوم کی باتیں کرتی رہی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بھابھی نے کہا کہ مجھے بیت الخلاء تک جانا ہے۔ ہم دونوں اکٹھے صحن میں نکلے۔ مارچ کا اختتام تھا، موسم سرما ختم ہو رہا تھا، بیت الخلاء کافی الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے کہا، تم یہیں کمروں کے پاس رہو، میں تمہاری طرح ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں صحن میں رکھی ٹھنڈی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں خوف خواہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یوں لگنے لگا جیسے بانس کی سیڑھی کے آخری سرے پر چھت پر کوئی کھڑا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں ادھر دیکھنا نہیں چاہتی تھی مگر دیکھنے پر مجبور تھی۔ ہمت کر کے اور بھابھی کی موجودگی کی ڈھارس پا کر سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں کوئی نہ تھا، البتہ ایک موٹا کالا سا رسا لٹک رہا تھا، ہولے ہولے ہل بھی رہا تھا۔ کیا وہ اسی کالے بلے کی دم تھی؟ یہ خیال آتے ہی میں ڈر سے کانپ گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ کمرے میں دھول اڑ رہی تھی جیسے گرد اور دھوئیں سے اٹا ہوا ہو۔ میں اس گرد و غبار کا سبب سوچ رہی تھی کہ اچانک دیوار پار کی آوازیں جی اٹھی۔ کوئی تنگ سی جگہ کے اندر دوڑ رہا تھا، چیختے چلاتے ہوئے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ جیسے ہی دوڑنے کی آواز آئی، پائل کی چھنچھناہٹ گونج اٹھی۔ وہ دوڑ بھاگ اتنی وحشیانہ تھی کہ لگتا تھا کہ کسی بھی دم یہ دیوار ٹوٹ کر اندر سے سارا منظر باہر آ جائے گا۔ میں بھابھی کو آواز دیتی باہر کی طرف دوبارہ بھاگی۔ کمرے سے باہر نکل کر بانس کی سیڑھی کے پاس آتے ہی میری کمر پر شراب کی آواز کے ساتھ ضرب لگی۔ یہ وہی کوڑا لگنے والی آواز تھی جو میں اپنے کمرے میں بائیں دیوار سے سنا کرتی تھی۔ میں بے ہنگم چیخ کے ساتھ منہ کے بل گر گئی۔ بھابھی بھاگتی دوڑتی نکلی اور میرے پاس پہنچی۔ ادھر کاکے اور اماں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے سیدھا کیا گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور زبان دانتوں کے نیچے آنے کے سبب زبان سے خون رس رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سمجھی کہ میں مر چکی ہوں۔ چارپائی پر اٹھا کر لٹایا، دیکھا تو سانس چل رہی تھی۔ میں 3 دن تک شدید بخار اور بے ہوشی کے عالم میں رہی اور وہ 3 دن میں بھابھی کے گھر تھی، مگر مجھے نہیں معلوم کہ میں بھابھی کے گھر کب اور کیسے لائی گئی۔ انہوں نے میری پیٹھ پر لمبا سا نیل دیکھ لیا تھا، لہٰذا مان گئے تھے کہ مجھے کوئی وہم نہ تھا۔ وہ واقعی کوڑے کا نشان تھا اور وہ نشان تو آج کتنے سال گزرنے کے بعد بھی میری پیٹھ پر موجود ہے۔ میں بڑے بھائی کے گھر رہتی ہوں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد اماں اور کاکا بھی بہت ڈر گئے۔ اماں کو ان کی بیٹی اپنے گھر لے گئی تھی، لہٰذا مکان اماں نے فروخت کر دیا تھا۔ مکان تو بک گیا تھا اور اس کا نقشہ بھی بدل دیا گیا تھا، مگر فصیل تو اب بھی وہیں کی وہیں موجود ہے۔ وہ آج تک کسی سے نہ توڑی گئی۔ فصیل پر ایک سلیب لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے 200 سال قبل مسیح کی ایک یادگار فصیل کا حصہ، جہاں ایک غدار شہزادی یمنا یشوکا کو زندہ چن دیا گیا تھا۔ کوئی تاریخ کا شوقین وہاں دیکھنے جا نکلتا ہے۔ 2-3 سالوں کے بعد میرا وہاں پر جانا ہوا تو میں نے اس سلیب پر موٹے قلم سے لکھ دیا، یا اللہ یمنا یشوکا کو اس کرب سے نجات عطا کر۔ کیا واقعی یہ یمنا یشوکا غدار شہزادی کی آوازیں تھیں جس کو سزا دی جاتی تھی اور جس کو زندہ چنوا دیا گیا تھا؟ اس کے بعد دوبارہ مڑ کے میں کبھی پھر وہاں نہیں گئی۔